بڑے سے بڑا گناہگار آدمی ہو، رمضان کے اندر روزے رکھے، توبہ کر لے اور رمضان کو صحیح طور پر گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے تیسرا قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، تم نے یہ دیکھا کہ میں نے اس طرح سے آمین کہا 3 دفعہ۔ صحابہ نے پوچھا، ہاں یا رسول اللہ، اور آمین تو کسی کی دعا پہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل تشریف لائے، اور جبریل نے جو ہے وہ کہا کہ جس شخص کو والدین بڑھاپے کے اندر ملے اور دونوں ملے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے وہ محروم ہے، بدبخت ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری اس پہ قدم رکھا سیڑھی پہ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عبادات کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پیش کرے تو وہ شخص جو ہے بدبخت ہے، محروم ہے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ لہذا ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ یہ اس حدیث کے اندر کتنی سخت وعید ہے، اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو عام طور پہ دیکھیں نا، جب کوئی اللہ کے ولی دعا مانگ رہے ہوں اور اللہ ہی کے نیک بندے صلحاء اولیاء کرام ہی آمین کہہ رہے ہوں تو وہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جبریل دعا مانگ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کاموں کے اندر بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کریں۔ ابھی میں نے پروگرام والدین کی عظمت کے اوپر نہیں کر رہا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، صرف یہ گزارش کر دوں کہ جس شخص نے بھی اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اور ان کو راضی نہیں کیا تو وہ اپنا انجام دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتے ہیں آخرت تک، لیکن والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرو گے تو اس کا سلوک دنیا کے اندر ہی دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی انجام دے گا، اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اور والدین کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو صلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی نواز دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ تو لہذا والدین کی خدمت کریں، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کثرت کے ساتھ پیش کریں۔ بدبخت ہے وہ شخص اور ایسی مجلس جو برکات سے محروم مجلس ہے جس کے اندر حضور کا تذکرہ ہو اور ان کے اوپر درود و سلام پیش نہ کیا جائے، اور وہ شخص بھی بدبخت ہے، محروم ہے جو حضور کے اوپر درود و سلام پیش نہیں کرتا۔ آتا ہے علماء نے فرمایا کہ حضور پر درود و سلام پیش کرنا واجب ہے جس مجلس میں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو، کوئی جیسی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ تو لہذا، اور پھر تیسری بات کیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کو بڑا فضل والا اور اس امت کو خاصیت کے ساتھ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہگار آدمی ہو، رمضان کے اندر روزے رکھے، توبہ کر لے اور رمضان کو صحیح طور پر گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے بھی روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس کا خیال کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، احتسابا کا مطلب یہ ہے، اور غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے
اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہو، باعث نجات ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.